السلام علیکم۔ اردو میں جسے ہم بیوی بولتے ہیں، قرآن مجید میں اس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئی ہے۔ نمبر 1 امرأہ، نمبر 2 زوجہ، نمبر 3 صاحبہ۔ امرأہ سے مراد ایسی بیوی جس سے جسمانی تعلق تو ہو مگر ذہنی تعلق نہ ہو۔ زوجہ ایسی بیوی جس سے ذہنی اور جسمانی دونوں تعلقات ہو، یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح ہم آہنگی ہو۔ صاحبہ ایسی بیوی جس سے نہ جسمانی تعلق ہو نہ ذہنی تعلق ہو۔ اب ذرا قرآن مجید کی آیات پر غور کیجئے۔ نمبر 1 امرأہ، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو قرآن مجید میں ان کو امرأہ نوح اور امرأہ لوط کہہ کر پکارا ہے۔ اسی طرح فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی، تو قرآن نے اس کو بھی وامرأہ فرعون کہہ کر پکارا ہے۔ ملاحظہ کریں سورۃ التحریم کے آخری آیات میں۔ یہاں پر جسمانی تعلق تو تھا اس لیے کہ بیویاں تھی، لیکن ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی اس لیے کہ مذہب مختلف تھا۔ نمبر 2 زوجہ، جہاں جسمانی اور ذہنی پوری طرح ہم آہنگی ہو وہاں بولا گیا جیسے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک۔ شاید اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ان نبیوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا۔ ایک عجیب بات ہے زکریا علیہ السلام کے بارے کہ جب اولاد نہیں تھی تو بولا وامرأتی عاقرہ، اور جب اولاد مل گئی تو بولا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ اس نقطہ کو اہل عقل سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ابو لہب کو رسوا کیا یہ بول کر وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ کہ اس کا بیوی کے ساتھ بھی کوئی اچھا تعلق نہیں تھا۔ نمبر 3 صاحبہ، جہاں پر کوئی کسی قسم کا جسمانی یا ذہنی تعلق نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جب بیوی سے پاک کہا تو لفظ صاحبہ بولا، اس لیے کہ یہاں کوئی جسمانی یا ذہنی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ۔ اسی طرح میدان حشر میں بیوی سے کوئی جسمانی یا ذہنی کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کیونکہ وہاں صرف اپنی فکر لگی ہوگی، اس لیے صاحبہ بولا۔ اردو میں امرأتی، زوجتی، صاحبتی سب کا ترجمہ بیوی ہی کرنا پڑے گا، لیکن میرے رب کے کلام پر قربان جائیے جس کے ہر لفظ کے استعمال میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔